الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جس طرح ان کے خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح ان پر جو انعامات ہوتے ہیں اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، جس طرح ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، اس کے آگے سے 7 سٹے اگے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو، تو یعنی ایک کے بدلے میں 700۔ ایک دانہ لگایا، اس سے آگے 7 سٹے ہو گئے، ہر سٹے سے 100 دانہ ہو تو یہ 700 دانے ہوئے، یعنی ایک دانے کے عوض 700 دانے۔ اس طرح ایک نیکی کے عوض 700 درجے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں تھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ جیسے چاہے اس سے بھی دگنا دے دیتا ہے۔ پھر مزید دریائے کرم جوش میں آیا کہ بھئی دگنا بھی تو بہرحال کوئی حد ہوگی، وہ پہلے 700 ہے تو یہ، اور دگنا ہو گیا تو 1400 ہو جائے گا، بہرحال یہ تو حد ہوگی نا۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعتوں والا ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ عطائیں بھی بہت کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ عربوں میں چونکہ یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے زیادہ تر، تو اس لیے یہ سارے سخی ہیں، چونکہ وہ پیچھے سے ان کے جین میں سخاوت چلی آتی ہے، سخاوت ان کی جز ہے۔ اپنے کچھ ہو کھانے کا نہ ہو، مہمان کو کھلانا، آنے والے کو کھلانا، سب کچھ قربان کر دینا، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ یہ اسلام سے تو بہت زیادہ اس چیز کو تقویت مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اور زیادہ لوگوں میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو گیا، مگر یہ پہلے بھی بہت زیادہ غیر معمولی طور پر خرچ کرنے والے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت حاتم طائی ایک مشہور شخص ہیں، بہت بڑے سے بہت خرچ کرنے والے، اسلام سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، ایمان تو ان کو نصیب نہ ہوا، عیسائی تھے، لیکن سخی بڑے کمال درجے کے تھے، بہت کمال درجے کے، اور ہر وقت جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے ان کے گھر میں پکتے رہتے تھے، اور کھلا لنگر تھا ایک قسم کا، سارے لوگ آتے تھے کھاتے تھے، کوئی حساب نہیں تھا، کوئی قدر نہیں تھی کسی پر آنے جانے والے پر، ہر وقت لنگر جاری رہتا تھا، بہت زیادہ سخی، اور عربوں میں مشہور، یہ عرب یعنی جن کا ہر آدمی سخی ہے، ان میں جو بہت زیادہ سخی ہوگا اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ کس حد تک سخی ہوتا ہوگا۔ تو ان کے پاس بڑا مہمان خانہ تھا ان کا، بڑے لوگ آتے تھے، بڑے کھلاتے پلاتے تھے، اور حاتم طائی جو ہے وہ ضرب المثل تھے اپنی سخاوت کے اعتبار سے۔ ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا جی آپ نے سے زیادہ سخی بھی کوئی دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے، میں ایک دفعہ صحرا میں تھا اور راستہ بھٹک گیا تھا، ادھر ادھر پھرتے پھرتے آخر ایک جگہ مجھے خیمہ لگا ہوا نظر آیا،
میں نے سمجھا کہ یہاں کوئی پناہ مل سکتی ہے، یہاں رکا جا سکتا ہے۔ صحرائی راستے کوئی نہیں ہوتے ہیں دوستوں، صحرا ایک عجیب شے ہے، صحرا میں کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، راستہ بنتا ہے پاؤں کے نشانات کے ساتھ، وہ آندھی آتی ہے، ہوا چلتی ہے، وہ اس کو بٹا دیتی ہے، کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، بس کوئی باہر کی نشانیاں ہوتی ہیں، مقامی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے وہ سفر کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ حاتم طائی کہتے ہیں کہ سخت بھوکا تھا میں اور بھٹک گیا تھا ادھر راستے سے، آخر ایک بدو کے خیمے پر نظر پڑی، وہاں میں گیا، چار پانچ بکریاں اس کی تھیں، انہیں پر گزارا تھا، انہیں پر وہی کھاتا پیتا تھا۔ اس کے پاس گیا، میں نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا جی بسم اللہ ضرور تشریف لائیے، بہت کچھ ہے کھانے کے لیے۔ اب پھر میں اندر جا کے بیٹھ گیا تو وہ تھوڑے سے گوشت کے ٹکڑے لے آیا، گوشت بنا ہوا رکھا تھا ان کے پاس، وہ گوشت کے کچھ قطعات لے آیا۔ ان گوشت کے قطعات میں ایک بوٹی جو ہے وہ گردے کی تھی۔ اب مجھے طبی طور پر گردہ پسند ہے، اچھا لگتا ہے مجھے گردہ، اس لیے وہ میں نے سب سے پہلے وہ بوٹی کھائی۔ تو یہ ابتدائی ریفریشمنٹ تھی تھوڑی سی، آپ کہنے لگا کہ آپ آرام کریں، کھانا ہم تیار کرتے ہیں، وقتی طور پر کچھ تسلی ہو گئی ہے اس کے ساتھ، تو کھانا ہم تیار کر کے پیش کرتے ہیں، آپ تب تک آرام کریں۔ میں آرام کرنے لیٹ گیا تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھانا باقاعدہ طور پر تیار ہو گیا، تو وہ لایا گیا، ہمارے سامنے رکھا گیا۔ تو وہ ایک پلیٹ میں گوشت تھا، اس میں کچھ گوشت بھی تھا، لیکن زیادہ تر اس میں گردے پڑے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اسے کہا کہ یہ بہت سارے گردے ہیں۔ اس نے کہا ہاں جی گردے رکھے ہوئے تھے آپ کے لیے، ہم نے پکا دیے ہیں۔ خیر میں کھا کے فارغ ہوا، گردے بھی کھائے، دوسرا گوشت بھی کھایا، خوب سیر ہو کر اس نے ہم کو کھلایا۔ بعد میں بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ گردے کوئی پہلے سے رکھے ہوئے نہیں تھے، یہ گردے اسی وقت اس نے تیار کیے تھے۔ اس نے یہ بتایا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے وہ پہلے جو میں ریفریشمنٹ کے لیے گوشت آیا تھا اس میں آپ نے گردہ پسند کیا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ کو گردے کا گوشت پسند ہے۔ تو مجھے عرب روایات اور عربوں کی مہمان نوازی سے یہ بات بعید معلوم ہوئی کہ میرا مہمان آئے اور مجھ سے کچھ ایسی چیز کھا کر نہ جائے جو اس کی مرضی کی نہ ہو، اس لیے اس کو اس کی مرضی کی چیز کھلانی چاہیے۔ میری 5 بکریاں تھیں، 5 کی 5 ذبح کر دی ہیں اور گردے پکا کر آپ کو کھلا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلامان مصطفیٰ۔ حاتم طائی کہا کرتے تھے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ سخی تھا، مجھے تو اللہ نے دیا ہوا بہت کچھ ہے اس لیے میں خرچ کرتا رہتا ہوں، اس کے کل ذریعہ جو ہے وہی 5 بکریاں تھیں، وہ 5 کی 5 اس نے ذبح کر دیں اور اس کے گردے مجھے کھلا دیے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سخی کوئی ہے، تو وہ مجھ سے تو وہ 1000 زیادہ سخی تھا، اس نے اپنی کل پونجی جو ہے اپنے مہمان پر لٹا دی تھی۔ تو یہ عربوں میں یہ فیاضی اور یہ سخاوت سب میں پائی جاتی ہے، پہلے سے حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ اور ان کے بھی جو واقعات ہیں یہ بھی بڑے غیر معمولی قسم کے ہیں۔ 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، 100 اونٹ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے پر بھی بے شمار اونٹ ذبح کیے تھے حضرت عبد المطلب نے۔ اسی طرح بکریاں ذبح کرتے تھے، بیڑے ذبح کرتے تھے، یعنی کثرت سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے لوگ تھے، بہت زیادہ فیاض لوگ تھے، بہت زیادہ سخی لوگ تھے۔ تو پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اور زیادہ اضافہ فرما دیا، وہ چونکہ آپ بہت زیادہ سخی تھے
وہ تو عربوں کی ثقافت کے اس کے مقابلے میں کم پڑ جاتی تھی، اس لیے وہ عربوں کو اور زیادہ شوق پیدا ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنا ہر کچھ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے تھے۔ ہم تو جو بیکار سی چیز ہو نا اپنے استعمال دی نہ ہوئے وہ چاہ کے دھوئے دے والے کر چھوڑی، نالے احسان بھی کیتا، اجے دیکھو جی یہ میں دیتا ہے اللہ نال بھی ایک قسم دا معاملہ کہ دیکھو اللہ پاک دے رہا ہے بچ میں کتنی شہچ ہے، لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے تنفقون منہ ولستم بآخذی، وہ خرچ کرنا یا اس چیز کو خرچ کرنا وہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے کہ منو تنفقون، کہ تم خرچ تو کرنے کے لیے تیار ہو اس کے لیے، ولستم بآخذی، لیکن ایسی بیکار چیز اگر کوئی تمہیں دو تو تم خوشی سے قبول نہیں کرو گے اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہے کہ معیار بتایا، بھئی جو چیز خود اپنے لیے پسند کرو نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صحیح نیکی تب ہوگی کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو یہ حضور کی اس تعلیمات نے یہ اس مسئلے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لوگوں میں عجیب قربانی اور ایثار اور یہ جتنی جنگیں ہوئیں اور جتنے یہ غزوہ تبوک کے واقعات اور حضرت صدیق اکبر کے واقعات، حضرت عثمان کے واقعات، یہ سارے اصل میں تو بنیادی طور پر ہی سخی تھے، لیکن حضور کی تعلیمات کی وجہ سے یہ چیز اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہم کوئی چیز خرچ کرے تو کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم خرچ ہو، وہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خرچ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خارس تھے، خارس خے الف اور رے سعد، خارس کہتے ہیں عربی میں، یہ تخمینہ لگانے والے، یعنی جن کے لوگوں کے پاس مویشی تھے۔ یہ مویشیوں کا حساب بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ چند گائے ہیں، چند اونٹ ہیں، چند بکریاں ہیں، ان کا کس طرح حساب کرنا ہے، مجموعی طور پر کیا آئے گا، یہ وہ خاص لوگ تھے جو خارس کہلاتے تھے۔ وہ حساب کر کے بتاتے تھے کہ تیرے ذمہ یہ چیز آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خارس تھے، وہ ایک آدمی کے پاس گئے، اس کے پاس جو گائے تھی، اونٹ تھے، بکریاں بھیڑیں تھیں، تو انہوں نے حساب لگایا اس کا، تو ان کے حساب سے اس پر ایک اونٹ کا بچہ واجب ہوتا تھا۔ انہوں نے حساب کر کے اس کو بتا دیا کہ بھئی تیرے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ اونٹ کا ایک بچہ لازم آئے گا تجھ پر۔ اس کا کیا بچہ کس کا مہنگا اسی جی بچہ کیا کر سا، بچہ تو بیکار ہوتا ہے، نہ وہ کسی کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی نقل و حمل کر سکتا ہے، نہ اور کسی کام کا ہوتا ہے، بچہ کس کام کا۔ لے جاتے ہیں تو بڑا اونٹ لے کر جائیں، اور بڑا اونٹ بھی عام کیا لے جاتے ہیں، وہ میری اونٹنی دیکھیں کڑی ہوئی ہے، میں ابھی لے کر آیا ہوں، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ دودھ دینے والی، بہت توانا، بہت قذاور، بہت تیز چلنے والی، بہت اعلیٰ اونٹنی ہے میری، یہ اونٹنی لے جائیں۔ لے جانا ہی ہے تو جزا کا، یعنی بچے اونٹ کے بچے کا وہ کس کام کا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھئی میں جو حساب تیرا بنتا ہے وہ میں بتا دیا ہے تم کو، واجب تجھ پر اتنا ہی ہے۔ اب تم اگر اونٹنی دینا چاہتے ہو تو یہ میں مجاز نہیں ہوں اس چیز کا، مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اس جو حساب آتا ہو اس سے زیادہ چیز دوسروں سے وصول کرو، یہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں اجازت ہے اس چیز کی۔ ہاں اگر تم دینے ہی چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں سفر پر جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں، لیکن فلاں جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ جگہ یہاں سے قریب ہی ہے، تو یہ اونٹنی وہاں لے جاؤ، ان کو پیش کرو، انہوں نے قبول کر لی تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، اس آدمی نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ بجائے وہ چھوٹا سا اونٹ کا بچہ دینے کی بجائے میں لے جاتا ہوں یہ اونٹنی۔
چنانچہ اس نے اپنی اونٹنی پکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے سفر کر کے وہ آ گیا، اونٹنی بھی لے گیا اپنی۔ یہ خارج جو تھے تخمینہ لگانے والے یہ بھی ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے جا کر کہ یا رسول اللہ وہ میں نے اسے بتایا ہے کہ تیرے اوپر ایک اونٹ کا بچہ واجب ہوتا ہے، تو یہ بچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی بچہ دے کر کیا کریں گے، بڑی اونٹنی لے جائیں، تو یہ بڑی اور عمدہ اونٹنی لے آیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بھی بڑے فخر سے اٹھا اور کہا ہاں یا رسول اللہ، بچے دا کہ بچہ کس کا میرا اونٹے دا، یہ دیکھو اونٹنی میری میں بڑے شوق نال خریدی ہے۔ تو یہ اس کی مہار حضور کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا جی یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی اور اس کے لیے دعا فرمائی، تو وہ کوئی ایسی دعا قبول ہوئی کہ اس کے پاس پھر ریوڑ ہو گئے اونٹنیوں کے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جو اونٹنی جتنے عرصے میں بچہ جوان ہوتا تھا اس کی اونٹنیوں کے اس سے آدھے وقت میں بچے جوان ہو جاتے تھے، چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد وہ ریوڑوں کا مالک بن گیا۔ وہ اس اخلاص کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو اس نے رسول اللہ کے سامنے پیش کی تھی، اللہ کے دربار میں پیش کی تھی، تو اللہ نے اس کو خوشیاں عطا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسرت کا اظہار کیا۔ تو اس قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تو عجیب کیفیت تھی، وہ تو کوئی شے رہنے ہی نہیں دیتے تھے گھر میں، ان کا عجیب معاملہ تھا۔ ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لائے، نماز تشریف کھڑے ہوئے، اقامت کہی گئی، اقامت کے بعد اچانک پھر چلے گئے، لوگ یہاں کھڑے ہیں تو وہ اندر چلے گئے، اپنا حجرہ مبارک ساتھ ہی تھا، ادھر سے روانہ وہ ادھر حجرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر لگ گئی، پھر باہر آئے اور نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا کہ وہ تھوڑی نماز میں لیٹ ہو گئی تھی، تاخیر ہو گئی تھی، وہ اس لیے کہ میرے پاس کچھ اشرفیہ پڑی ہوئی تھیں، اور میں جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا تو مجھے یہ بات کچھ اچھی نہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضری ہو کہ میرے گھر میں کچھ دنانیر پڑی ہوئی ہوں، اس لیے پہلے میں گیا ہوں، وہ دنانیر اللہ کے راہ میں خرچ کر کے پھر آ کے نماز پڑھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین۔ تو پھر اس جو ان کے متعلقین تھے، جو حضور کے جو اصحاب تھے، جن کو حضور کی تعلیم یہ تھی کہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو اور عرش کے مالک سے اس چیز کا خوف مت کرو کہ وہ تمہارے لیے کمی کر دے گا یا تمہارے لیے آئندہ نہیں دے گا، تو کھلا خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ اس لیے وہ صحابہ کرام بھی جو کچھ آتا تھا خرچ کرتے رہتے تھے۔ تعلیم یہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ یہ ایسے واقعات بھی بے شمار پیش آتے تھے کہ کچھ لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لوگوں کو کہا کہ ان کی کچھ امداد کرو، کچھ ان کے کھانے پینے کا سامان دو۔ وہ حضرت علی نے اٹھ کر اپنا امامہ اٹھا کر اس آدمی کے سر پر رکھ دیا۔ ایک آدمی تھا، آیا تھا، غریب مسکین تھا، اس نے حضرت علی نے اپنا امامہ اتار کر رکھ دیا، ایک نے کسی اور کچھ کر دیا، لیکن کھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ تو حضرت سلمان کو کہا کہ بھئی کھانے کے انتظام کر دیکھو، کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ وہ کھانے کے لیے حضرت سلمان جس گھر میں بھی جائیں کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ سارے ہی اللہ کے راہ میں اسی طرح خرچ کرنے والے تھے، کسی کے گھر میں تھا ہی نہیں کچھ۔ پھرتے پھرتے آخر وہ سیدہ فاطمہ کے گھر جا پہنچے، کہا جی آپ کے ابا جی کا مہمان ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کچھ ہے تو دے دیں۔ فرمایا ہے تو میرے پاس بھی کچھ نہیں، البتہ میری یہ اوڑھنی ہے، ایک سر پر اوڑھی ہوئی ہے، یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے وہ جھاڑ پونچھ کرنے والا جو کپڑا تھا وہ سر پر رکھ لیا اور وہ اوڑھنی اس کو دے دی۔ فرمایا فرمان یہودی کو دے دو، وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کا کاروبار کرتا ہے،
وہ جا کے فروخت کر دو. وہ فروخت کر دی. قصہ لمبا ہے, میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ وہ دے کے واپس آیا, وہ بک گئی, وہ شمعون نے خرید لی اور کچھ پیسے دے دیے اس کے مقابلے میں. حضرت سلمان نے کچھ چیزیں وغیرہ خریدیں سامان اور لا کے بی بی جی کو دیا. بی بی جی نے پکایا اور دینے لگیں. تو بلال نے کہا کہ سلمان نے کہا کہ جی کچھ پیسے بچ گئے ہیں آپ کی, وہ سوڑنے سے, وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں, وہ آپ لے لیں, اپنے ذاتی اخراجات کے لیے خرچ کریں. فرمایا وہ اوڑھنی تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دی تھی, جو چیز دے دی اللہ کی راہ میں وہ پھر کیا واپس کرنی, یہ پیسے بھی لے جاؤ اسی کو دے دو, یہ کھانا بھی اس کو کھلاؤ اور یہ اس کے جو پیسے بچے ہیں یہ بھی اسی کے حوالے کر دو جا کر. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ راضی ہوتے ایسے لوگوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے, ان سے بہت خوش تھے, بہت راضی تھے. ان کے سر پر ہاتھ رکھا حضرت فاطمہ کے سر پر اور فرمایا باری تعالیٰ میں اپنی اس بیٹی فاطمہ سے راضی ہوں, باری تعالیٰ تو بھی اس سے راضی رہنا, تو بھی اس سے خوش رہنا. تو یہ مزاج کس طرح بنا دیا تھا لوگوں کا, یہاں تک کہ جو صاحب استطاعت لوگ تھے وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو کھلاتے رہتے تھے. یہ عجیب واقعہ ہے, مولانا زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں لکھا ہے. ایسے انہوں نے بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ تھے, کچھ قافلے والے تھے, وہ ایک صاحب قبر, ایک کمال صاحب قبر تھا, یعنی کمال درجے کا قبر والا تھا, اونچے درجے کا. اس قبر کے پاس رہائش پذیر ہوئے تو کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بیچارے پریشان ہو گئے, وہیں ڈیرا ڈال دیا اس قبر کے پاس اور وہیں لیٹ گئے. رات میں وہ جو قبر والا تھا فوت شدہ, اس نے ایک آدمی کو کہا, قافلے والے جو آدمی تھے ان میں سے ایک آدمی کو خواب میں آ کر کہا کہ میں قبر والا ہوں, میرے ساتھ سودا کرو ایک. اس نے کہا جی کیا سودا, یہ خواب میں بات ہو رہی ہے. کہا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, تم اپنا فلاں اونٹ جو ہے وہ ذبح کر دو اور اس کا گوشت ان کو کھلاؤ, اور میں تجھے ایک بختی اونٹ, بختی بہت قیمتی اونٹ ہوتے تھے, ایک بختی اونٹ اس کے عوض دوں گا. تیرے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے, میرے ساتھ یہ سودا کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں ان کو کھلا دوں. یہ خواب میں باتیں ہو رہی ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, میری اجازت ہے, آپ میرا اونٹ ان کو کھلا دیں, بعد میں آپ مجھے بختی اونٹ دے دیں. بس یہ خواب دیکھ کر اس آدمی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو اونٹ ہے جس کا انہوں خواب قبر والے نے ذکر کیا تھا, وہ اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا ہوا پڑا ہے, ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اپنے اور ذبح ہو چکا ہے. یہ دوڑ کر گیا, اپنے اونٹ کو دیکھا ذبح ہوا ہے, اس کو چھیلا, کاٹا, پکایا. بہرحال قافلے والے نے تو مزے سے کھا لیا, پورا اونٹ کھا گئے قافلے والے. اونٹ سے ساتھ ان کی ضیافت ہو گئی, مہمان نوازی ہو گئی. وہاں سے آگے چلے, وہ اگلی منزل پر جا کر پہنچے تو آگے سے ایک آدمی آیا. اس نے کہا جی تم میں سے کوئی فلاں شخص ہے؟ اس نے, ایک آدمی نے کہا ہاں میں ہوں. اس نے کہا کہ میرے والد کے ساتھ کوئی سودا کیا ہے تو انہیں؟ اس نے کہا ہاں سودا کیا ہے, انہوں نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے اور اس کے مجھے بختی اونٹ کا وعدہ کیا ہے اس کے عوض. انہوں نے کہا کہ میں اس قبر والے کا بیٹا ہوں, اس قبر والے نے مجھے خواب میں آ کر کہا ہے کہ کچھ لوگ ضرورت مند ہیں,
میں نے ان کو ایک اونٹ کھلا دیا ہے. اس قبر والے نے اپنے بیٹے کو کہا, میں وہاں کچھ لوگ ضرورت مند تھے فلاں جگہ پر, ان کو میں نے ایک اونٹ کھلا دیا ہے, اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک بھوکتی اونٹ ان کو دوں گا. تو یہ جو بھوکتی اونٹ ہے نا پیچھے میرے بے شمار, ان میں سے ایک بھوکتی اونٹ جا کے دیا اس کو. تو میں یہ اونٹ لے کر آیا ہوں. ابا جی نے مجھے کہا تھا یہ اونٹ آپ قبول کر لے. آپ کا اونٹ تو ہو گیا, ذبح ہو گیا, قبول ہو گیا. بس وہ آدمی کہتا ہے کہ انہوں نے اونٹ میرے حوالے کیا اور چلا گیا. وہ بیٹا پتہ ان کا بیٹا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جن کی سخاوت, جن کی عادت ہوتی ہے, ان کی سخاوتیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. مر جاتے ہیں تب بھی پتہ ہے کہ کون آدمی کہاں بیچارہ مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے, اور اس کی تکلیف کس طرح دور کرنی ہے. اب وہ ان کی وصیت اس طرح سے تو جاری نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ ان کے بیٹے تھے, بیٹے جانتے تھے کہ ابا جی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں یہ کام, اس لیے وہ جو ہی ابا نے یہ بتایا کہ فلاں میں جگہ پر میں مہمان نوازی کر کے اونٹ ذبح کر کے کھلا چکا ہوں, ان کو اونٹ پہنچا دے. اس نے جا کر پہنچا دیا اس کو. مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتی ہے. جن کی زندگی میں جاری رہتے ہیں معاملے, وہ مرنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ جو بزرگ جاتے ہیں داتا علی اجمیری اور دوسرے بزرگوں کے مزار پر, مجدد صاحب کے مزار پر, خواجہ اجمیری کے مزار پر, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر, تو یہ وہی ثقافتیں ان کی اب بھی جاری ہیں. ویسے تو لوگ نہیں جاتے ہیں, لوگ تبھی جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کو کچھ فیض ملتا ہے, وہاں سے اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے, تو وہ فیض حاصل کرنے کے لیے دنیا لمبے سفر کر کے وہاں پر جاتی ہے. تو یہ میں نے یہ حوالہ اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ مولانا زکریا صاحب نے لکھی ہے یہ بات. یعنی جن کا انکار وہ نہیں کہا, وہ تبلیغی جماعت کے بڑے, مولانا زکریا صاحب سے مراد تبلیغی جماعت کے بڑے مولانا زکریا صاحب, جن کی کتاب تبلیغی نصاب تبلیغیوں کے درس میں شامل ہے اور ہر وقت صبح شام پڑھی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے. ان کی کتاب ہے کہ فضائل صدقات, فضائل صدقات. اس میں اس طرح کے اور بھی واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے اپنے مہمانوں کا مرنے کے بعد بھی جو باکمال لوگ ہوتے ہیں ان کی مہمانی کرتے رہتے ہیں, ان کو کھلاتے رہتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.